بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھرو آؤٹ ڈسٹرکٹ کیچ میں ہم نے 15 ڈیز کی لاک ڈاؤن امپوز کی ہے، اور لاک ڈاؤن امپوز کرنے کا مقصد کورونا کی بڑھتے ہوئے کیسز کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایس او پیز اور این پی آئیز ڈسٹرکٹ کیچ میں ہم امپلیمنٹ کر سکیں تاکہ کورونا کے کیسز جلد سے جلد کم ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ خاص طور پر میں نوٹیبلز اور سول سوسائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران کا بھی مشکور ہوں جو بھرپور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ہم نے کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ انشاءاللہ اگر کورونا کے کیسز کم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد فیز وائز ہم باقاعدہ لاک ڈاؤن میں نرمی لائیں گے۔ تو دوسری طرف کچھ کمپلینٹس بھی آ رہے ہیں کہ ویکسینیشن یہاں پہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے توسط سے، آپ کی میڈیا کے توسط سے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم ہم نے 30+ ویکسینیشن سنٹر اسٹیبلش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ تربت سٹی میں کم سے کم 8 ویکسینیشن سنٹر اسٹیبلش ہے۔ تو عوام سے یہی گزارش ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن سنٹر کو وزٹ کریں اور خود کو ویکسین کروائیں اور اپنے فیملی ممبرز کو ویکسین کروائیں۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، بالکل جتنے بھی بالکل کاروباری حضرات ہیں، عام عوام وہ گھروں میں بیٹھے۔ سر بجلی بھی بالکل بجلی کا بھی بحران ہے، بالکل ایران کی طرف سے 10 میگاواٹ مل رہا ہے، اس حوالے سے عوام کو شدید مشکلات، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بجلی کا مسئلہ کب تک حل ہوگا؟ اتنے لوڈ شیڈنگ پیش ہوئی تھی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بجلی کے حوالے سے کچھ مشکلات ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ڈے ٹائم میں ہمیں تقریباً 10 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ ہماری جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ اس ٹائم پورے مکران ڈویژن کی 150 میگا واٹ ہے۔ اگر 10 میگا واٹ بجلی ہمیں ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایرانین گورنمنٹ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں تو یہی ایڈوائز ہم ان کو کرتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے گھروں میں موجود رہیں تاکہ کورونا کے کیسز جو ریپڈلی انکریز ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ نہیں، اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ کیچ میں پاکستانی پیٹرول نہیں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ بارڈر بند ہے، اور بارڈر کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ کورونا مزید نہیں پھیلے۔ تو ساتھ میں جتنے بھی جو ہمارے یہاں پیٹرول کے ڈپو ہیں ان کو ہم نے کلوز کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 3 پمپ اسٹیشنز ہیں وہ بالکل کھلے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے پیٹرول وہاں سے وہ لے سکتا ہے، اور سب کو پتہ ہے میرے خیال سے 3 یا 4 پمپ اسٹیشنز ان کو ہم نے پرمیشن دیے کہ آپ صرف اور صرف جو پمپ اسٹیشنز ہیں، ڈپو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیٹرول پمپس ہیں ان کے پاس پیٹرول اویلیبل ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں تو اس میں کنسرنڈ ایسیز کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایس پی کو بھی بتاؤں گا کہ وہ اس کو چیک کرے کہ کیوں ریزنز کیا ہیں کہ وہ پیٹرول مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں۔ سر یہ 15 دن لاک ڈاؤن کے بعد پھر جو معمول کے حساب سے پہلے جو پر بازار کرے تھے اسی حساب سے کھلا ہوگا یا نہیں؟ ایسے پر آپ اس فیس کے تحت کریں گے یا ایک ٹائم رکھیں گے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک پیٹرول دکانی کو؟ نہیں، ابھی اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں جو ہماری جو ایوریج جو پرسنٹیج ہے وہ 47-50% ہے۔ اگر 50% کورونا کے کیسز ہوتے ہیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ کیچ میں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ 4-5 دن بعد اگر کیسز ڈکریز ہو گئے پھر اس کے ساتھ ہم مزید جو ہماری جو پلاننگ ہے، جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ہو سکتا ہے ہم اس میں نرمی لائیں۔ اگر کیسز بڑھ گئے تو اس میں ہم مزید سختی بھی لا سکتے ہیں۔ سر ابھی عام شہری بھی اگر بالکل اسٹوڈنٹ کو بہت سارا پریشانی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عوام کو، اور کب تک ایک ٹرانسپورٹیشن کا مطلب جو بھی بسیں وہ کھولیں ہوں گے، اور جو ویکسینیشن کرے گا وہ بالکل زیادہ ہوں گے، یعنی کہ اس حوالے سے بھی آپ نرمی ہوتے رکھائیں گے، اور کب تک یہ بالکل ہو سکتے ٹرانسپورٹیشن؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو آرڈر ہماری طرف سے ایشو ہوئی ہے اس میں کلیئر کٹ مینشن ہے، صحیح ہے نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از مینشن دیئر۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے مینشن کیا ہے کہ جتنے بھی جو بسز ہیں
اور ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بھی ایک میری میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹلی، کل بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی. ان کو ہم نے میسج کنوے کیا ہے کہ جو پاسنجر وہ ویکسینیٹ ہوگا وہ صرف اور صرف وہ ٹریول کر سکے گا. ادروائز جو ویکسینیٹ خود کو نہیں کروائے گا ان کو پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ وہ ٹریول کرے. اور اس حوالے سے سب کو پتہ ہے، نوٹسز بھی دیے ہیں، باقاعدہ اعلانات بھی کروائے ہیں تھرو لیویز، تھرو پولیس، کہ آپ جائیں ویکسینیشن سینٹرز میں اور خود کو ویکسین کروائیں. ابھی آپ دیکھیں ڈی سی آفس کے ساتھ تقریباً 5 ہمارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں. تو آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ آپ لوگ جائیں خود کو وہاں پہ ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین کروائیں. اگر وہ ویکسین ہو جائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بس ہوگی ان کے سارے اگر پاسنجرز انکلوڈنگ اسٹاف اگر ویکسین ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کو پرمیشن دیں گے، الاؤ کریں گے کہ وہ اگر کوئٹہ جائیں گے یا کراچی جائیں گے ان کو ہم پرمیشن دیں گے. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو جتنے بھی آپ کے ویکسینیشن سینٹر ہیں وہاں پہ لوگوں کو زیادہ رش لگتا ہے اور اس طرف بالکل پرچے وغیرہ بالکل فل کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ اس سے پرچے فل کرتے ہیں دوسرے کمرے میں ٹکا لگانے کے لیے نہیں جاتے کہ وہ اپنا وہ پرچے فل کریں. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم جاتے ہیں کبھی وہ ویکسینیشن والے 10 بجے آتے ہیں کبھی 11 بجے آتے ہیں. کچھ آفیسرز ہیں کچھ اور کاروباری افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے یا 8 سے 9 بجے تک جو بھی ہم ہیں ویکسینیشن والے وہ ٹائم پہ پہنچنا چاہیے کیونکہ لوگ جب وہ لیٹ آتے ہیں تو لوگ زیادہ دیر ہوتے ہیں پھر رش زیادہ دیر ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کریں گے جو رش بھی کم ہو جائے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی ویکسین؟ نہیں، اس طرح سے بالکل نہیں ہے، اس طرح سے بالکل نہیں ہے. کل بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جتنے WHO کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہم نے دیے کہ ہمارے جتنے بھی جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں SOPs یا NPIs کے حوالے سے جتنے بھی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ کافی حد تک ٹیکل ہو گئے ہیں اور اس طرح کی کوئی کمپلین ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے. اگر اس طرح سے ہے تو میں خود جاؤں گا جتنے بھی جو ہمارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں انشاءاللہ میں خود ان کو رینڈملی وزٹ بھی کروں گا. اگر کوئی بھی اس میں کوئی فلاح وغیرہ پایا گیا پھر اس کے بعد انشاءاللہ MS ہوگا اور MS یا DHO کو انشاءاللہ میں انسٹرکشن دوں گا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی کمپلین مجھے نہیں ملے. سر یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل 15 دن تک لاک ڈاؤن رہے گا. جو زیادہ تر لوگ ہیں غریب افراد ہیں وہ کیا کھائیں گے سر؟ اس حوالے سے آپ نے بالکل جو حالات پہنچے ہیں لوگوں کو ریلیف وغیرہ ملے گی بالکل چھوٹے دکاندار بھی؟ اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں کارگو سروس کو ہم نے جو ہمارے کارگو ٹرکس ہیں صحیح ہے نا ان کو ہم نے پرمیشن دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گروسری کے شاپس ہیں، میڈیکل اسٹورز ہو گئے، ویجیٹیبل شاپس ہو گئے، پولٹری شاپس ہو گئے، ان سب کو ہم نے پرمیشن دی ہے. لیکن ان کی جو پرمیشن ہے وہ کنڈیشنل ہے کہ وہ خود کو ویکسین کروائیں اس کے بعد اپنے شاپس اوپن کریں. تو میرے خیال سے اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. اگر کمپلین آئے گی پھر انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تھینک یو.